اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المسلمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال امام حسین علیہ السلام کہ میں یزید کی مخالفت اس لیے کر رہا ہوں، یعنی دشمنی یزید سے اس لیے کر رہا ہوں. یزید اور اس کی حکومت سے مجھے دشمنی کی وجہ کیا ہے کہ اسے بیان کر رہے ہیں. میں یزید سے اور اس کی حکومت سے اس کا دشمن ہوں اس لیے کہ اس نے سنت کو مٹا دیا ہے اور اس نے بدعتوں کو زندہ کیا. میرے رسول کی جو سنت تھی اس نے مسخ کر دی ہے، مٹا دی ہے، اور اس نے بدعتیں، نئی چیزیں ان کو زندہ کر دیا ہے. بدعتوں کو، بہت سی وہ بدعتیں جو اسلام سے پہلے موجود تھی اور رسول نے آ کر انہیں ختم کیا تھا، اس نے آ کر ان کو زندہ کیا. امام حسین فرما رہے ہیں کہ اس نے سنت کو ختم کر کے بدعت کو زندہ کیا ہے، مٹا کر ختم کر دی، مٹا دی سنتیں. امام حسین علیہ السلام وجہ بیان کر رہے ہیں کہ میں یزید سے یا اس کی حکومت سے دشمنی کیوں رکھ رہا ہوں. آج کیونکہ میرا عنوان روح اذا ہے، ہم سب اذا کرتے ہیں، ہم سب یوم حسین مناتے ہیں، ہم سب عزاداری برپا کرتے ہیں، ہم سب کے گھروں میں مجالس برپا ہوتی ہیں. خصوصیت سے جب عزا خانے سجائے جاتے ہیں، علم لگائے جاتے ہیں، عزا خانے سجائے جاتے ہیں، مجالس منعقد کی جاتی ہیں، اور بھرپور زور و شور سے اس شب سے لے کر اور 8 ربیع الاول تک تسلسل کے ساتھ مجالس حسین ابن علی کا سلسلہ جاری رہتا ہے. بے شک. لیکن کیا اس تمام عزا میں روح عزا موجود ہے؟ کیا فقط رسم ہے یا واقعی وہ عزا ہے جس کا حق ہے؟ اگر کسی بھی شے میں اس کی روح موجود نہ ہو تو وہ مردہ کہلاتا ہے. بے شک. انسان ہے، آپ زندہ کیوں ہیں؟ آپ کے اندر روح ہے. اور آپ مردہ کب کہلائیں گے؟ جب یہ روح آپ کے بدن کو چھوڑ دے گی. بے شک. جب یہ روح بدن سے نکل جائے گی کہلائے گی یہ فقط ایک خاک ہے، ایک جسم ہے جس کا کوئی معنی نہیں ہے، جس کا کوئی نام نہیں ہے، فقط اس کے لیے ایک میت ہے، ایک مردہ ہے. روح زندگی کی، حیات کی علامت ہے. بے شک. اور ہر وہ شے جو زندہ ہوتی ہے یا جس کو زندگی کی ضرورت ہوتی ہے اس کو روح چاہیے ہوتی ہے. بے شک. جس طرح علامہ اقبال کا بھی شعر ہے، بچیوں کو شاید یاد ہو کہ رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی. وہی ہوا ہے، اذان تو باقی ہے، اذانیں تو دی جاتی ہیں، اذانوں میں روح نہیں ہے، روح کے بغیر اذانیں ہیں. روح بلالی اذانوں میں باقی نہیں رہی، اذانیں مسجدوں میں ابھی بھی دی جاتی ہیں. بالکل اسی طرح ہے کہ عزاداری تو موجود ہے لیکن روح عزاداری موجود نہیں ہے. آج ہم نہ جانے کہاں پہنچے ہوئے ہوتے اگر آج ہم کربلا کو سمجھ جاتے. آج ہم کس مقام پر ہوتے، تشیع کس مقام پر ہوتا. آج آپ سپر پاور ہوتے اگر آپ آج عاشورے کو سمجھ جاتے، اگر ہم کربلا کو سمجھ جاتے تو آج واقعی
یہ امریکہ سپر پاور نہ ہوتا، یہ یہودیوں کے پاس طاقت نہ ہوتی، بلکہ آج ہم طاقتور ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ سب اہل تشیع، جن کا امام، جن کا ولی علی ابن ابی طالب ہے، کہ جس کی تلوار تھی اور اسلام کی صفر بنے ہوئے تھے علی ابن، جن کا علی جیسا امام ہو. وہ قوم آج کس حالت میں ہے کہ اس کو اپنے جلوسوں کے لیے بھی پرمٹ لینا پڑتی ہے، آج اس کو اپنی مجالسوں کے لیے بھی اجازت لینی پڑتی ہے، آج جلسہ نکالنے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے خود کو کمزور کیا ہے. ہم نے عاشورہ پڑھا ہے، عاشورہ بیان کیا ہے، عاشورہ اٹینڈ کیا ہے، لیکن عاشورے کی روح سے باقی ہوئے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، حیدری یا علی، محمد والے محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محرم آتا ہے، محرم یعنی کیا؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ آپ کے ہم سب کے ذہن میں کہ آج کی مجلس کے بعد آپ نے محرم میں داخل ہو جانا، آپ نے غم حسین میں، آپ نے عزائے حسین میں قدم رکھنا ہے. اور عزائے حسین میں قدم رکھنے کے آداب ہیں. کسی عام میت کے گریے کے لیے نہیں جا رہے آپ، بے شک، کسی عام بندے کی، کسی عام شخص کی فوتگی پر نہیں جا رہے آپ حسین ابن علی کی عزا کو منانے کے لیے جا رہے ہیں. بے شک، بے شک. آپ حسین ابن علی کے قافلے میں داخل ہو رہی ہیں، اور اس کے بعد آپ کا اگلا قدم 10 محرم تک آپ قافلہ حسین ابن علی میں شامل ہیں. اور آپ نے یہ ثبوت دینا ہے اس قافلے میں شامل ہونے کے بعد کہ اب ہم اس قافلے 10 دن جو آپ کو ملتے ہیں یکم سے 10 تک، پہلے 10 دن آپ نے ثبوت دینا ہے اس بات کا کہ اب ہم اس قابل ہو گئے ہیں. ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس، فقط 10 دن ملے ہیں. یہ 10 دن آپ کو اس قابل بناتے ہیں کہ اب ہم قافلہ زینبی میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں. بے شک، 10 محرم کی شب واضح کر دیتی ہے کہ یہ زینبی قافلے کی ہیں، جو اس قافلے میں جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. ہمارا کردار، ہمارا عمل، ہماری ادا، ہماری مجالس واضح کر دیتی ہے کہ ہم کس قافلے کے سوار ہیں، ہم کس قافلے میں داخل ہونے والے ہیں. یہ دلیل، یہ ادا آپ کا سب کچھ کھول کے رکھ دیتی ہے. محرم یعنی کیا؟ محرم یعنی انقلاب، محرم یعنی تجدید عہد، بے شک، محرم یعنی حجاب، بے شک، محرم یعنی حیا، بے شک، محرم یعنی گریا، محرم یعنی یاد حسین، بے شک، محرم یعنی یاد زینب، بے شک، محرم یعنی قافلہ زینب، بے شک، محرم یعنی کردار زینب، بے محرم شک، یعنی بے شک. کردار حسین، محرم یعنی کردار اہل بیت، سبحان محرم اللہ. یعنی ہماری کردار بنانے کا مہینہ محرم بے ہے. شک، بے شک. یہ محرم ہے جو تجدید عہد کے لیے آیا ہے. بے شک، آپ آج رات سے اس میں داخل ہوگی عہد کر کے، تجدید عہد ہے. جس طرح میں اکثر کہتی ہوں کہ جتنے امام ہیں ان سب کی ولادتوں کا روز تجدید عہد کا روز ہوتا ہے. بے شک، یہ غدیر ابھی گزری ہے، یہ عام دن نہیں تھا. بے شک، بیان ہوا تھا آپ کے سامنے کہ بخیل بخیل کہہ کے گزر جانے کا دن نہیں تھا، واہ واہ کہہ کر گزر جانے کا دن نہیں تھا، لیکن ہم گزر گئے ویسے. نہ ہم غدیر سمجھے، نہ ہم عاشورہ سمجھے. غدیر نہ سمجھنے کا انجام کربلا تھی. لوگ ولی کو سمجھ جاتے، ولایت کو سمجھ جاتے، کربلا برپا. بے شک، بے شک، وہ غدیر نہ سمجھے، آج عاشورہ برپا ہوا. اور اگر عاشورہ بھی نہ سمجھے، ہمارے پاس غدیر گزر گیا، اب آپ کے پاس جو حقیقت موجود ہے، جو عاشورہ موجود ہے، یہ آپ کو انقلاب کی طرف لے کر جائے گا. اب یہ نہیں ہے کہ آپ سب اکٹھے ہو جائیں اور آپ سمجھیں کہ اب ہم جھنڈے لے کے ہاتھ میں اور سب دنیا میں انقلاب برپا کر دیں گے. سب سے پہلا انقلاب اپنی روح میں برپا ہونا چاہیے. روح میں ایسی تبدیلی آ جائے. مہینہ انقلاب اسی لیے کہا جاتا ہے، یہ روز انقلاب، یہ 10 روز انقلاب کے، ماہ محرم رمضان کے پہلے 10 روز انقلابی روز ہیں. کیسا انقلاب؟ آپ کی روح میں انقلاب برپا ہو جائے. آپ کی روح جو مردہ ہو چکی ہے، جسے قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ انسان نہیں ہے، چلتی پھرتی لاشیں ہیں. بے شک، اس وقت ہم سب چلتی پھرتی لاشیں ہیں. بے شک، یہ 11 مہینے آپ اور ہم چلتی پھرتی لاشوں کی طرح رہتے ہیں.
یہ محرم آتا ہے روح پھونکنے کے لیے، حسین ابن علی آتے ہیں وجود میں جان ڈالنے کے لیے، حسین ابن علی آتے ہیں ان مردہ دلوں کو زندہ کرنے کے لیے، حسین ابن علی آتے ہیں اس خون کو جو جسم میں جم چکا ہے اس خون میں حرارت پیدا کرنے کے لیے حسین ابن علی کا تذکرہ آتا ہے۔ حسین ابن علی ایک دفعہ دنیا میں آئے ہیں، حسین ابن علی دنیا میں ایک دفعہ آئے ہیں، لیکن ظہور حسین بار بار ہوتا ہے، ظہور حسین ہر سال ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ظہور۔ یہ جو اب ہوتا ہے اور بار بار ہوتا ہے اور 1400 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے، اس کو ظہور کہتے ہیں۔ ہر سال جب ذاکرین ذکر حسین ابن علی کرتے ہیں، ہر سال جب آپ علم سجاتے ہیں، ہر سال جب آپ اپنے عزا خانوں میں فرش عزا بچھا لیتے ہیں، ہر سال جب ہمیں حسین منانے کے لیے تذکرہ حسین ہوتا ہے، یہ حسین کا ظہور ہو رہا ہے۔ حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یا علی، یا علی، رسالت حضرت ابو طالب علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور اسی طرح شہادت امام حسین کی ایسی ہے۔ شہادت امام حسین علماء خاص طور پہ استاد شہید متحری وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امام حسین کی شہادت 3 مراحل میں ہوئی ہے اور آخری مرحلے میں تسلسل سے ہو گیا ہے۔ یہ لمحہ فکر ہے اور شاید لیٹ ٹائم ہو گئے ہیں آپ لوگ، لیکن یہ چیزیں محرم سے ایک دن پہلے بتانا ضروری ہے۔ وہ جو کربلا شناس ہے، جس نے کربلا کو سمجھا ہے، جس نے حماسہ حسینی کو سمجھا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ 3 مرحلے شہادت امام حسین کے ہیں۔ پہلا مرحلہ بدنی شہادت جو یزید نے کیا، پہلا مرحلہ بدنی شہادت کا تھا جب امام حسین کو ظاہری طور پر شہید کیا گیا، لاشیں کو پامال کیا گیا۔ دوسری شہادت امام حسین کی وہ لکھتے ہیں کہ متوکل عباسی کے زمانے میں جب قبر امام حسین پر پانی کو چھوڑا گیا، وہ کہتے ہیں اس نے اپنے زمانے میں جو کام کیے وہ شہادت، دوسری شہادت امام حسین۔ اور پھر وہ کہتے ہیں تیسری شہادت کون سی ہے امام حسین علیہ السلام کی؟ تیسری شہادت وہ ہے جو ذاکرین منبروں سے کرتا ہے۔ کیوں شہادت ہے وہ؟ حقیقت حسین، پیغام حسین، پیغام عاشورہ وہ تو دفن کر دیا گیا، وہ مٹا دیا گیا، وہ چھپا دیا گیا۔ اس کے علاوہ ہر تحریف کو لا کر اس کو زندہ کیا جاتا ہے اور سب کچھ مٹا دیا جاتا ہے۔ اسی لیے امام حسین نے ہمیں جب پیغام کیا تھا یہی تھا کہ یزید سنتوں کو مٹا رہا ہے اور کیا بدعتوں کو زندہ کر رہا ہے۔ آج وہی ہو رہا ہے۔ عزاداری رسم بن کر باقی رہ گئی ہے، عزاداری میں روح باقی نہیں رہی ہے۔ بدعتیں تو ایجاد کر لیتے ہیں لوگ، لیکن سنتوں کو آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں۔ کہاں ہے پیغام حسین ابن علی؟ کہاں ہے وہ منبر جہاں سے امام حسین ابن علی کے خطبات کو بیان ہونا تھا؟ امام حسین ابن علی مدینہ سے مکہ اور پھر مکہ سے کربلا اور کربلا میں 10 محرم تک تسلسل سے ایک ایک بیان دیتے رہے، اور کرم الہی سے امام حسین کا ایک ایک بیان تحریر ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کچھ بھی تحریر نہیں ہے۔ امام حسین کا جملہ ب جملہ جو خطبات دیے امام حسین کے سب موجود ہیں۔ ہمارے کس منبر سے وہ بیان ہوا؟ ہم نے کب بیان کیا؟ ہم نے کب وہ عزا برپا کی؟ آپ اور میں آج یکم محرم کی شب میں داخل ہو کے آپ اور میں اپنے آپ کو کیا کہیں گے؟ نارے کپڑے پہن کر ہم کیا کہیں گے؟ ہم کون ہیں؟ عزادار حسین۔ سب سے بڑا لقب ہے نا آپ کے لیے۔ آپ اور ہم کہتے ہیں نا ہم عزادار حسین ہیں، یقین جان لیجیے نہیں ہے۔ آپ عزادار ہیں، ہم عزادار حسین نہیں ہے۔ کس کو کہتے ہیں عزادار حسین؟ کون ہوتا ہے عزادار حسین؟ وہ جو روح عزا کی روح اپنے ساتھ لے کر چلتا ہے، جس کے تذکرے سے عاشورہ زندہ ہو جاتا ہے، جس کے تذکرے سے یہ ایام زندہ ہو جاتے ہیں، وہ عزادار ہیں۔ کون ہے حقیقی عزادار؟ وہ لوگ نہیں ہیں جو امام حسین سے رحم کر رہے تھے۔ کب کھا رہے تھے امام حسین پر؟ جب امام حسین مدینہ سے چلے، مدینہ والوں کو بڑا رحم ہے، تو فاطمہ کا بیٹا قبر حسین قبر فاطمہ چھوڑ کر جا رہا ہے،
فاطمہ کا بیٹا مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے، روکا، کئی ہمدردوں نے روکا، روکنے کی کوشش کی، ساتھ نہیں کری۔ امامت اگر ولایت، وہی میں نے کہا اگر حدیث سمجھ جاتے، امام کو روکتے نہیں، امام کا ساتھ دیتے۔ امام کو روکا، جب امام جانے لگے گریا کیا، روئے امام پر، ہم بھی وہی کرتے ہیں، ہم بھی گریا کرتے ہیں، ہم بھی امام کے غم میں روتے ہیں، لیکن امام نے نہیں کہا کہ تم عزادار نہیں کھیلا ہے، گریا کیا، روئے اور وہی رہے۔ امام چلے گئے، امام مکہ پہنچے، مکہ میں لوگوں نے گریا کیا، روئے، ترس کھایا امام پر، مشورے دیے امام کو عوام نے مشورے دیے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، آپ کو یہ کرنا چاہیے، امام کو مشورے دیے جا رہے ہیں۔ امام رکے نہیں، لیکن امام نے کہا کہ یہ قافلہ عشق ہے، یہ قافلہ شہادت ہے، یہ شہید ہو جائے گا، اور جو بچیں گے وہ اسیر ہو جائیں گے، ان کی چادریں چھن جائیں گی، اگر جانا چاہتے ہو تو جاؤ۔ موت کا خوف، چادروں کے چھن جانے کا ڈر، لاشوں کے پامال ہونے کا خوف دین کے ساتھ نہیں لے کر گیا۔ رک گئے، روتے رہے، گریا کرتے رہے، لیکن گئے نہیں۔ مولا نے کہا تم عزادار نہیں، یہ عزادار نہیں ہے، ہم بھی سب کچھ کرتے ہیں، عزادار کب بنیں گے؟ عزادار وہ ہوتا ہے جو قافلہ حسین کے ساتھ ہے، وہ جو مدینے سے حسین کے قافلے میں آئے تھے وہ عزادار تھے، وہ جو 10 محرم تک ساتھ رہے وہ عزادار تھے، اور پھر شہادت حسین اور پامالی لاش حسین کے بعد جو اسیر ہو کر گئے وہ عزادار تھے۔ جناب زینب کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ عزادار تھی، امام سید سجاد کو کہا جاتا ہے کہ یہ عزادار تھی، جناب سکینہ کو کہا جاتا ہے کہ یہ عزادار تھی، جناب رباب عزادار تھی، جناب فضا عزادار تھی، ان کو کہو کہ یہ عزادار ہے۔ اب ایک مرتبہ ان کا اور اپنا موازنہ کریں، کیا میں ویسی عزادار ہوں؟ میں کیا دے سکتی ہوں عاشورے کو، میں کیا دے سکتی ہوں حسین ابن علی کو؟ میں کچھ نہیں دے سکتی۔ آج میں ایسی عزا برپا کرتی، میں اس طرح کی عزاداری برپا کرتی کہ میرے وجود میں تو انقلاب آتا، سو آتا میں روح بن جاتی عزادار، میرے ذریعے سے حسین ابن علی کا تذکرہ اس طرح سے ہوتا کہ حسین ابن علی کی روح کے ذریعے سے عاشورے کی روح زندہ ہو جاتی۔ حسین جو بار بار ظہور پذیر ہو رہا ہے، ظہور ظاہر ہو رہا ہے، ظہور کر رہا ہے وہ امام، لیکن ہم کہاں لیں؟ یقین جان لیجئے، معذرت کے ساتھ جواب دے رہی ہوں، آپ کا یقین جان لیجئے، آپ عزا کی اہمیت کو نہیں سمجھے، جھگڑا فساد سب کیا، لیکن حقیقت عزا کیا ہے کبھی داخل ہوں گے، کبھی سمجھیے گا بیٹھ کے اس کو، حقیقت عزا کیا ہے، عزا کیا کر سکتی ہے، عاشورہ اگر اس میں روح ہو تو یہ کیا کر سکتا ہے؟ کبھی سوچا ہے کہ سارے آئمہ کیوں کہہ رہے ہیں قبر حسین پر جاؤ؟ کیوں؟ اجر ثواب، اس لیے ثواب لینے کے لیے جانا، اجر کے لیے جانا ہے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے جانا ہے، کس لیے جانا ہے؟ بخشش کے لیے جانا ہے، جنت کے لیے جانا ہے، کس لیے بار بار آئمہ کہہ رہے ہیں قبر حسین پر جاؤ؟ اس لیے کہا، اور اجر رکھا، وہ اجر جو قبر رسول کا بھی نہیں رکھا، وہ اجر جو مولائے کائنات جیسے علی ابن ابی طالب جیسی ہستی کی لہر کی زیارت کا جو اجر نہیں رکھا، وہ اجر حسین ابن علی کی لہر۔ کسی امام کی زیارت اب کیسے اس قافلے میں شامل ہونے کا دعویٰ، آپ کیسے عزادار ہونے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ کون ہوتے ہیں جو پڑھتے ہیں، کون ہوتے ہیں جو اس منزل پر پہنچتے ہیں؟ میں نے کہا نا کہ متوکل عباسی کے دور میں ایک شہادت ہے امام کی، جب اس نے حکم دیا کہ امام حسین کی قبر پر پانی کو چھوڑ دیا جائے، جو ظاہر آئے شرط ہے یا ہاتھ کٹوائے یا پاؤں کٹوائے، متوکل کے دور کا طریقہ، اور ظاہر آ رہے ہیں، ظاہر پھر بھی آ رہے ہیں، پاؤں بھی کٹواتے ہیں، ہاتھ کہتا ہے، ہاتھ جو چیز کو کہتا ہے کٹوا کے اپنے مفلوج ہونے کے لیے تیار ہے، لیکن ظاہر حسین بننے کے لیے ایسا ظاہر ہے۔ حسین ابن علی کی خط کیوں امام سے پوچھا کہ امام کیا کریں گی، شرط رکھ دی ہے، امام نے کہا جاؤ، امام ہے، کہہ سکتے تھے اپنے ہاتھ کو کٹوانے کی کیا ضرورت ہے، نہ جاؤ، امام نے کہا نہیں پھر بھی جاؤ، پھر بھی جانے کے لیے کیا زندہ کرنا تھا؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ فقط متوکل کو نفرت تھی ان سے، وجہ یہ نہیں تھی کہ صرف وہ اس لیے وہاں پر جانے سے روک رہا ہے کہ مولا حسین سے اسے نفرت ہے، ان کی اولاد سے اسے نفرت ہے، امام حسین سے اسے نفرت ہے، نہیں،
اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی حقیقت جاننے کی کوشش کی ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو صرف دشمن ہے، اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ امام حسین کی خبر پر کوئی ظاہر نہ جانے پائے. نہیں، اس کی گہرائی ہے، اس کی وجہ ہے. متوکل نے دیکھا کہ یہ زیارت ایک قبر، آپ تو عزادار حسین کہلاتے ہیں نا، ایک قبر کی اہمیت کیا ہے؟ ایک قبر کی اہمیت یہ ہے کہ وہ داول جیسے لوگ بنا دیتی ہے. ایک عاشورے کی اہمیت یہ ہے، کربلا کی اہمیت یہ ہے کہ وہ داول جیسے لوگ بناتی ہے. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اتنا انقلابی داول کہ جس نے تخت ہلا دیا تھا متوکل کے تخت کو داول نے ہلایا تھا. اور متوکل جانتا تھا کہ اگر یہ قبر رہی تو عزادار رہیں گے، اگر یہ قبر رہی تو ظاہر رہیں گے، اگر یہ قبر رہی تو پیغام حسین رہے گا، اگر یہ قبر رہی تو عاشورہ رہے گا. اور جب تک یہ قبر رہے گی تب تک پیغام حسین ابن علی باقی رہے گا. اور جب تک پیغام حسین ابن علی باقی رہے گا، جب تک پیغام حسین ابن علی اور یہ قبر حسین ابن علی باقی رہے گی، تب تک اس طرح کے ہزاروں لوگ پیدا ہوتے رہیں گے. پھر متوکل نہیں رہے گا. سلطنتیں ختم ہو جائیں گی، مٹ جائیں گی. اور اگر ایسے چند لوگ بھی عاشورے سے پیدا ہو جائیں، ایسے چند لوگ بھی قبر حسین کو سمجھ جائیں، ایسے چند لوگ بھی زیارت حسین ابن علی کو سمجھ جائیں، یقین جان لیجیے کہ پھر ولایت کی حکومت کو کوئی روک نہیں سکتا. کوئی حکومت امام زمانہ کو نہیں روک سکتا، کوئی اس حکومت کے نفاذ کو نہیں روک سکتا اگر کوئی ایسا انقلابی عاشورہ برپا ہو جائے. لیکن کیونکہ ہم کربلا میں داخل ہی سستی سے ہو رہے ہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے رونا ہے. ہمارے ذہن میں ایک رسمی چیز بٹھائی گئی ہے، گریا کرو. مجلس وہ کامیاب ہے جس میں بہت اونچی آواز سے گریا. عموماً ہوتا ہے بچیوں کو آگے، پہلے زمانے میں جب ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہمیں کہتے تھے پیچھے جا کے ڈرتے، آگے بیٹھتے بھی نہیں تھے. تو آگے وہ بیٹھتی تھی جو رونا ہوتا ہے، کیونکہ مجلس کا ماحول تھا کہ رونا ہے، گریا ہے. مرثیے میں بھی گریا ہے، حدیث میں بھی گریا ہے. اب اس نے جو بھی پڑھا فضائل میں، آپ کسی سے پوچھیں انہیں پتا بھی نہیں ہوتا، انہیں بس یہ پتا ہوتا مسائل ہونے کیا پڑے. صرف یہ ماحول تھا. بچیاں ہم سب، ہمارے دور میں وہ سب پیچھے. کیوں پیچھے؟ اس طرح اگر نئی نسل نہ سمجھ سکی عاشورے کو تو وہی ہوگا جو ہم کا ہوتا ہے. وہ پیچھے رہ گئی نسل اور بزرگ رو رو کے چلے گئے. عاشورہ فقط رونے کے لیے نہیں تھا، عزادار وہ تھا کہ جس نے اس میں گریا کر کے شامل ہونا تھا. گریا کر کے امام پہ ترس نہیں کھانا تھا کہ امام پہ ترس کھا کے رو کے اپنے اکبر کو شہید کروایا ہے. امام کی ننھی سے علی اصغر کی قبر کھود کے امام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے. امام پہ یہ ترس نہیں ہے کہ ترس کھا کر نہیں رونا امام پر. اے حسین آپ نے شہید کیا ہے، جی کربلا کی حسین آپ نے 18 سال کا دیا ہے، حسین میں دے سکتا. جناب زینب آپ نے چادر دی ہے، آپ کی چادر اور میری چادر، میری کہاں اور آپ کی کہاں، آپ کی رضا کہاں، چادر تطہیر کی وارث میں دے سکتی ہوں. جب آپ دے سکتی ہیں تو میں بھی دے سکتی ہوں. میں کریا کر کے داخل ہو جاؤں اس عزا میں، ان ایام میں کہ بی بی اب میں حاضر ہوں. میں ایسے ہو جاؤں جسے خدا عبد کو طلب کرتا ہے. اب یہ نماز کی روح کیا ہے؟ جیسے عزا کی روح بتا رہے تھے، نماز کی روح ہے عبدیت. اور عبد کس کو کہتے ہیں؟ عبد کون ہوتا ہے؟ عبد وہ نہیں ہوتا جیسے ہم ہیں. ہم عبد نہیں ہیں. نماز ہم پڑھتے ہوں گے 5 وقت کی، ہم میں سے بہت سے تہجد گزارتی ہیں، بڑے عبادت گزارتی ہیں. عبد نہیں ہے. عبدیت کیا ہے؟ روح نا. آپ نماز پڑھتے ہیں، روح نماز ہے آپ کی نماز. عبد کس کو کہتے ہیں؟ اگر تفسیر عبد دیکھیے، عبد معبد سے ہے. کون ہوتا ہے عبد؟ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا، وہ ماں جو کھلاتی پلاتی ہے کھاتا پیتا رہتا ہے، آہستہ آہستہ بچے کا ارادہ بننا شروع ہوتا ہے. جب بچہ بڑا ہوتا ہے اب اس کی پسند اور ناپسند ہوتی ہے، یہ کھانا ہے اور یہ نہیں کھانا، یہ اس کا ارادہ بننا ہے. اب جو ماں کھلاتی ہے وہ نہیں کھاتا، اپنی مرضی کی چیز کھاتا ہے، جو چیز نہیں پسند وہ نہیں کھاتا. لیکن بعض بچے ایسے ہوتے ہیں دل کسی اور چیز کا چاہتا ہے لیکن جو ماں دیتی ہے وہ کھاتا ہے. صاحب ارادہ ہوتا ہے
ارادہ رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے انکار کا، لیکن انکار نہیں کرتا۔ ماں کہتی ہے کڑوا کھانا ہے، کڑوا کھاتا ہے۔ ماں کہتی ہے میٹھا کھانا ہے، میٹھا کھاتا ہے۔ ماں کہتی ہے پھیکا کھانا ہے، پھیکا کھاتا ہے۔ یہ جو ماں کے کہنے پر کھاتا ہے جبکہ طبیعت نہیں چاہ رہی، یعنی اندر سے ارادہ رکھتا ہے، ارادہ ہے، بلکہ شاید یہ بھی غلط ہوتی طبیعت نہیں چاہ رہی، ارادہ رکھتا ہے کہ انکار کر دے۔ انکار کا اختیار رکھنے کے باوجود جو ماں دیتی ہے وہ کھاتا ہے، اس کو کہتے ہیں یہ تسخیر شدہ ہے، یہ سب مانتا ہے۔ آپ کی زبان میں اسے آپ بھولا کہیں گے، لیکن خدا کہتے ہیں یہ بھولا نہیں ہے۔ جو صاحب اختیار ہو، اختیار رکھتا ہو، آپ کے اختیار میں ہے کفر اختیار کریں، آپ کے اختیار میں ہے آپ اسلام اختیار کریں، آپ کے اختیار میں ہے باطل کی طرف چلے جائیں، آپ کے اختیار میں آپ حق کی طرف آ جائیں، آپ کے سامنے تمام راستے کھلے ہوئے، آپ صاحب اختیار ہیں۔ اور اختیار رکھتے ہوئے آپ اپنے اختیار کا استعمال نہ کریں، آپ اپنے ارادے کا استعمال نہ کریں۔ آپ کے اندر غریزہ بھی ہے، آپ کو بھوک بھی لگتی ہے، آپ کے اندر شہوت بھی ہے، آپ کے اندر تمام نفسانی خواہشات ہیں، لیکن وہ سب ہوتے ہوئے جو خدا حلال کرے آپ اس کو کھائیں، جو خدا حرام کرے آپ اس سے منع ہو جائیں، جو خدا حکم کرے آپ وہ ماننے شروع کر دیں، آپ جس طرح خدا کہے آپ ویسی نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کی ہر عبادت، جتنی عبادتیں آپ کر رہے ہیں، آپ کے صاحب اختیار ہونے کے باوجود آپ سب کچھ وہ کریں جیسا آپ کا خدا چاہتا ہے۔ آپ عبد ہیں، اس کو عبد کہتے ہیں، اور یہی روح نماز ہے۔ نماز یہی ہے عبدیت، یہی امامت کے مسئلے میں ہے، اور یہی کربلا میں ہے۔ امام مطیع چاہتا ہے، امام پیروکار چاہتا ہے، امام کیونکہ رہبر اور رہنما ہوتا ہے، امام ایک راستہ دکھا کر پیچھے پیچھے چلانا چاہتا ہے، اور ہم کو خونی راستہ دے کر لے جانا چاہتے ہیں۔ کربلا کا راستہ تو لہو کا راستہ ہے، اور اس لہو کے راستے میں آپ نے جب جانا ہے، اس وقت نہ عزت پیاری ہو، نہ جان پیاری ہو، نہ مال پیاری، کیونکہ یہ راہی کربلا راہی حسین ابن علی کیوں طلب کر رہے ہیں؟ ایسی ادا نہ ہو کہ بس ایک رسم ہے، لوہا پڑنا ہے، گردش کرتے ہوئے عذاب حقیقی عذاب ہے۔ وہ عذاب جب آپ چاند دیکھتے ہیں، ابھی محرم کا چاند نظر آئے، آپ نے سنا کہ چاند ہے اور کل کو جگہ ہو جائے، اور آل محمد نے بھی ایسے کئی چاند دیکھے ہیں، اور یقیناً امام حسین نے بھی محرم کا یہ چاند راستے میں لے کر 2 محرم امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے ہیں، گویا کہ امام راستے میں ہے، کربلا کے قریب ہے، منزل شہادت کے بالکل قریب ہے، اور امام نے اس چاند کو دیکھا۔ عموماً جب چاند نکلتا ہے تو لوگ وسعت رزق کی دعا کرتے ہیں۔ یہ بڑا عجیب چاند تھا، یقیناً مولا نے جب چاند کو دیکھا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ اے چاند، یہ میری اکبر کی شہادت کے لیے ہوگا، اے چاند تیرے نکلنے کے بعد میرے پیارے میرے سے جدا ہو جائیں، اے چاند تیرے آنے کے بعد میں اپنے بیٹے سے جدا ہو جاؤں، چاند تیری ایک تاریخ ایسی بھی آئے گی کہ جس میں حسین اپنے ہاتھوں سے اپنے لمبے جگر کو پکڑ لیں۔ اے محرم کے چاند، تیری ایسی غمناک تاریخ بھی آئے گی کہ جب حسین سرزمین کربلا کو اکبر کے کلیجے سے بچے کو نکال دیا۔ آج کی رات اہل بیت کے لیے بہت مشکل کی رات ہے، شتم کی شب کہتے ہیں، آل محمد کے لیے بہت مشکل رات ہوتی ہے۔ روایتوں میں ملتا ہے امام رضا علیہ السلام جب محرم کا چاند دیکھتے تھے تو بہت گریا کرتے تھے، اور ایک مرتبہ بیان ابن شبیب
امام کی بارگاہ میں، وہ کہتے ہیں جب میں حاضر ہوا تو کہتے ہیں میں کھڑا ہوا تھا، امام نے میرے چہرے کو دیکھا، امام ہزاروں قطار آنسو جاری تھے، اس قدر آنسو جاری تھے کہ امام کی ریش مبارک تر ہو چکی تھی آنسوؤں سے۔ کہتے ہیں میں نے کہا امام کیا ماجرا ہے، کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ ابن شبیب تجھے پتا ہے یہ کون سا مہینہ شروع ہوا ہے؟ ابن شبیب یہ محرم کا چاند نمودار ہوا ہے، ابن شبیب یہ وہ مہینہ ہے کہ جب ہمارے گھر کو لوٹ لیا گیا تھا، ابن شبیب یہ وہ مہینہ ہے کہ جب سہارا کا بھرا گھر اجڑ گیا تھا، ابن شبیب یہ وہ مہینہ ہے کہ جب فاطمہ کے گھر کے چاند زمین کربلا میں بکھرے ہوئے تھے، اے شبیب یہ وہ مہینہ ہے کہ جب قبر ولی ہاشم کے بازو کاٹے گئے تھے۔ اور جناب شبیب کہتے ہیں کہ جب امام بہت گریا، امام نے شروع کیا نا گریا کرتے کرتے امام ایک مرتبہ اپنے سر کو جھکا لیتے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد کہتے ہیں سر کو اٹھاتے ہیں، امام کی آنکھیں سرخ ہیں اور پھر روتے ہوئے کہتے ہیں ابن شبیب تو جانتا ہے کہ یہ کون سا چاند نمودار ہوا ہے؟ ابن شبیب کے وہ چاند نمودار ہوئے جس کی 10 محرم شب آئے گی، جیسے زمانہ جہالیت میں جانوروں کو ذبح کیا جاتا تھا، اس میں میرے جب حسین کو ذبح کیا گیا تھا، ارے اس طرح میرے جد کو ذبح کیا گیا تھا۔ اے ابن شبیب کا تو جانتا ہے کہ فقط ذبح نہیں کیا تھا، میرے جد کو بھوکا اور پیاسا شہید کیا اور اس کے بعد اس کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ اے ابن شبیب یہ ہماری خواتین کی چادروں کے لٹنے کا مہینہ ہے، یہ علی کی بیٹی کی بے پردگی کا مہینہ ہے، یہ علی کی بیٹی کی اسیری کا مہینہ ہے۔ اس رات کو حرام پر یہ رات قیامت کی رات ہے، یہ قیامت کی رات جو گزری ہے مدینے سے جب حسین چلے، مولا حسین کا پروردگار آپ کی گری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جب امام حسین چلے ہیں آسان نہیں ہے، حسین جیسے بیٹے کا فاطمہ جیسی ماں کی بہن سے جدا آسان نہیں ہے مدینہ حسین کے لیے چھوڑنا، نہ جانے کیسے ماں کی بہن سے رخصت کی، نانا کی بہن سے رخصت ہوئے، بھائی حسن کی قبر سے رخصت ہوئے، اور اب جب حسین قافلے کے لیے تیار ہوئے نام پکارا گیا کہ ایک ایک کر کے آتے رہو اور سوار ہو گئے۔ آپ سادات گھرانے سے ہیں، آپ سب کا پردہ ہے، ایک علی کی بیٹی کا پردہ ہے، لیکن آپ کی اور بیوی کے پردے میں فرق ہے۔ جب اعلان ہوا کہ مستورات کو بلایا جائے، قافلہ جانے کے لیے تیار ہے، راوی کہتا ہے مجھے پتا چلا کہ حسین ابن علی کا قافلہ جانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، کہتا ہے کہ تیزی سے دوڑتا ہوا محلہ بنی ہاشم میں پہنچا، کہتا ہے میں نے عجیب منظر دیکھا، ایک ایک کر کے مستورات لائی جا رہی تھی اور ان کو سوار کرایا جا رہا تھا، کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ ہر مستور کو جب سوار کیا جا رہا تھا تو ایک اونچی چیز رکھی جاتی تھی، اونٹ بیٹھے ہوئے تھے، ہماریاں سجی ہوئی تھی، اونچی چیز پر وہ بی بی قدم رکھتی